نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محرم کا مہینہ ہے اور اس کے اندر افسوسناک واقعات جس طرح پہلے ہوئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا غم تھا اور مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے۔ تو وہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک مظلومانہ شہادت ہوئی کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد جو ہے اس کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس بھیج دیں، یا اسلامی محاذ پر مجھے بھیج دیں، وہاں میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور یا پھر یزید کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دیں تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ دیکھ لیا کہ اب انہوں نے بے وفائی کی، سب جو ہے نا جا کر چھپ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد جو تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اصل میں ذاتی دشمنی تھی حسین رضی اللہ عنہ سے، ذاتی ایک بغض تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے چلا جائے، حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ سے چلے جائیں، کیونکہ اس کے پاس ایک موقع آیا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یزید کے پاس اگر حسین رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں تو میرے ہاتھ میں پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کتنا بڑا احترام ہے حسین رضی اللہ عنہ کا، تو اس نے کہا جی 3 باتیں جو ہیں نا آپ کی نہیں مانیں گے، آپ میرے ہاتھ میں بیعت کریں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ میں میں نے بیعت نہیں کرنی، مجھے یزید کے پاس جو ہے نا جانے دیں، میں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے۔ اور کیوں کہ سمجھ گئے کہ اپنے نے بے وفائی کر دی۔ اس کے بعد مظلومانہ طور پہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے۔ بہت بڑا افسوسناک مقام جو ہے نا یہاں جو ہے بنتا ہے، بہت یعنی افسوسناک واقعہ ہے، اور ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا کہ جی قتل نہیں کرتے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جان چھوٹ جائے گی۔ یہی معاملہ جو ہے نا یہاں ان لوگوں نے کیا کہ چھپ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ حالانکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے جس مہمان کو آدمی بلائے اس کو بے یار و مددگار انسان نہیں چھوڑتا، دشمن کے پاس نہیں چھوڑتا، بے شک اپنی جان بھی چلی جائے لیکن جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مہمان کو جو ہے نا بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس مہمان بن کر آئے، 10,000 سے اوپر خط لکھے انہوں نے، وہ لوگ پھر کہاں گئے؟ سب جو ہے چھپ گئے، بے وفائی کی۔ حالانکہ راستے میں حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا ہے،
واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے واپس نہیں جانا۔ حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہوئے، تب ساتھ آئے، ورنہ اگر وہاں سے واپسی ہو جاتی تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی تھی، اس شہادت والا مقام حسین رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا، لیکن تاریخ کے اندر یہ بات آ گئی کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی دشمن کے پاس چھوڑ دیا۔ اب ابن زیاد کا جو ہے نا، نہ اس پہ کوئی لان تان کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یزید اس وقت حکمران تھا، یزید کا قصور یہ ہے کہ اس نے سزا نہیں دی، واللہ علم اللہ جانتے کیوں نہیں دی۔ اس لیے اہل سنت کا موقف یہ ہے، اہل سنت سے مراد جو ہے پورے عالم اسلام کے جو اہل سنت طبقہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کے اہل سنت نہیں، اس میں مالکی، شافعی، حنبلی سارے شامل ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یزید کے بارے میں جو ہے بحث ہی نہ کرو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، نہ اس کا دفاع کرو نہ اس کی مخالفت کرو۔ جو لوگ دفاع کرتے ہیں تو میرے نزدیک وہ بھی صحیح نہیں ہے، جو لان تان کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب حکم یہ ہے کہ خاموشی ہے اس بارے میں، اہل سنت کا موقف یہی ہے۔ جو اہل تشیع سے جو ہے متاثر بندہ ہو تو وہ اگر کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا خاموشی کا حکم ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کر دو، بس اللہ تعالیٰ کا معاملہ چھوڑ دو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ یزید کے اوپر آپ نے لان تان کی یا نہیں کی، اور لان تان کرنا اسلام کے اندر ہے بھی نہیں، تبرہ کرنا، لان تان کرنا۔ یزید ابھی دنیا میں نہیں رہا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ لوگوں نے جو بے وفائی کی، آپ کے بڑے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم سے بے وفائی ہوئی۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں بات تسلیم کی ہے کہ جی ہمیں قاتلان حسین کہتے ہیں لوگ، تو اس نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت بے وفائی ہمارے بڑوں نے کی، لیکن ہم جو ہے اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا مار رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، ہم اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جواد نقوی صاحب نے بھی جو ہے نا اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ کیوں ہوا، اپنوں نے بلایا، اگر اپنے نہ بلاتے تو یہ واقعہ شہادت کا نہ ہوتا۔ مدینے سے حسین رضی اللہ عنہ نہ جاتے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ محرم کے اندر بہانہ یزید کا ہوتا ہے، اور یزید کی آڑ میں جو ہے
معاویہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے ماموں ہیں، ان کے متعلق جو ہے غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ کاتب وحی ہیں۔ غالباً 64 لاکھ جو ہے نا مربع میل پہ انہوں نے حکمرانی کی، اور اسلامی ایک لشکر اسلامی فوج جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے اس کی تربیت کی، اور بہترین حکومت جو ہے انہوں نے کی۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا پھر غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں تک بس نہیں ہوتا، باقی صحابہ کرام کے متعلق پھر غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے، اور جو معتدل قسم کے جو ہے نا حضرات ہیں وہ اس چیز میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن بیچ میں ایسے شرپسند عناصر موجود ہیں کہ وہ یہ لان تان کرنا، تبرہ کرنا اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس بات کی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ ہمارا دل جو ہے درد نہیں کرے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی جب ان پاک ہستیوں کے متعلق جو ہے زبان درازی کی جائے؟ ابھی ایک بندے نے جو ہے شامل ظہیر کا جو ہے انٹرویو کیا، چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا، اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کے اوپر لعنت کریں۔ انہوں نے کہا یار اسلام کے اندر لعن طعن کرنا جو ہے، تبرہ کرنا، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو مثلا کہ اس کے بارے میں نہ اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کہ ہاں ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ کافی بدتمیزی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر اپنے چینل پہ جو ہے نا یزیدی اور پتہ کیا کچھ لکھتا ہے۔ کیا یہی ایمان ہے تمہارا کہ جو یزید کو جو ہے برا بھلا کہے وہ جنت میں جائے گا، جو یزید کو برا بھلا نہیں کہے وہ دوسری طرف ہے؟ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کا جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ انتشار پھیلانا، اپنے آپ کو زیادہ شو کرنا، محرم کے مہینے میں اپنی پاور دکھانا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور حکومتی اعلیٰ عہدوں تک جو ہے نا پہنچ کر کنٹرول حاصل کرنا، یہ ایک مقصد ہے۔ اسلام کی کوئی باقی خدمت نہیں ہے، اور اس کے لیے منظم طریقے سے جو ہے نا کام ہو رہا ہے۔ افسوسناک واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے، راولپنڈی میں جو ہے کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا، مسجد کو شہید کیا گیا، اور پھر سرگودے کے اندر واقعہ ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بینر زمین کے اوپر پھینکے گئے، کتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ تو آخر یہ لوگ کون سے ہیں؟ ان کو اس طرح کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو دل کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ ان شرپسندوں کو جو ہے محبان صحابہ جو ہے وہاں پہنچے اور کی کچھ خاطر تواضع بھی کی، تو دل کو تھوڑی تسلی اس بات سے ہوتی ہے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی مثلا یہ محبت ہے،
اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج تک میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جو اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ بغض رکھتا ہو۔ اسلام کے اندر جو ہے میں نے جتنے بھی فرقے ہیں کوئی ایسا فرقہ نہیں دیکھا، لیکن وہ بعض حضرات کا جو ہے یہ ایک موقف ہے کہ جی یہ فلانا فرقہ جو ہے نا، فلانا گروہ، فلانا مسلک، یہ جو ہے نعوذ باللہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اہل بیت کا بڑا ایک مقام ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا تھا، اسلام کو غالب کرنا تھا۔ انہوں نے اسلام پھیلایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان ہستیوں کے خلاف جو ہے نا باتیں شروع کر دی، ان کے اوپر تبرہ شروع کر دی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اسلام کو مشکوک کر دیا۔ صحابہ کرام کو جو ہے نہ ماننا، اسلام کو مشکوک کرنا ہے کہ ہم تک دین جو ہے کن کے ذریعے پہنچا۔ جامع القرآن جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، کیا قرآن پاک جو ہے مشکوک نہ کر دیا؟ اگر نعوذ باللہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا یہ لوگ، تو اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جو افسوسناک واقعات ہوتے ہیں ہر سال ہر محرم میں، اس وقت سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر، اور اس سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر جو دکھ تکلیف جو ہے نا پہنچ رہی ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ بات کا خلاصہ یہی ہے، کوئی بندہ جو ہے نا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نعوذ باللہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد، ان کے بارے میں وہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، کہتا ہے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا ایمان ثابت کریں، نعوذ باللہ۔ تو آج کل ایسے جو ہے شگوفے جو ہے موجود ہیں، لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا وہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ذاکرین، اور پھر جو جتنا غلیظ بولے گا بقول جواد نقوی کے، وہ بعض سچی باتیں جو ہے نا ظاہر کر لیتے ہیں کہ جتنا جو زیادہ بکواس کرے گا صحابہ کرام کے بارے میں، اس کو زیادہ لوگ بلاتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی رقم جو ہے نا وہ لیتا ہے۔ تو یہ تو انتشار پھیلانے والی بات ہو گئی، اس انتشار کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے۔ اتحاد بین المسلمین کے بارے میں جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا کہ نفرتیں پھیلائی جائیں، اور جو اکثریتی لوگ ہیں مسلمان اہل سنت طبقہ، ان کی دل آزاری کی جائے۔ یہ دل آزاری والا سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ جس طرح سرکاری طور پہ جو ہے پورا پروٹوکول جو ہے ان حضرات کو ملتا ہے، تو باقی کنٹرول بھی کرنا چاہیے، نشاندہی جو ہے نا کرنی چاہیے کہ کون کون بندہ جو ہے نا یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، بدمزگی پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ایک وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے،
اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ جو ہے نا کوشش ہونی چاہیے، اور ایک عام بندے کی حیثیت سے جو ہے بس یہ میری ایک گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح معاملات ہوتے ہیں، اس طرح سرگودے میں واقع ہوا، تو باقی بھی جو ہے نا ہمارے علماء کے بارے میں جو ہے نا غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں، اہل سنت علماء کے بارے میں جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں ان کے متعلق، تو یہ بد زبانی جو ہے نا بند ہونی چاہیے۔ اور آخر میں بس یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے محنتیں کی، اسلام کو پھیلایا، ہم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔